بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما سمود، ہم نے آپ کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اما سمود فہدیناہم، بہرحال سمودی پس ہم نے رہنمائی کی ان کی، فاستحبوا العمی علی الہدی، پس ترجیح دی انہوں نے اندھے رہنے کو علی الہدی، ہدایت پر، فاخذتہم، پس پکڑ لیا ان کو کڑک بجلی نے، بجلی کے عذاب نے، کڑک کے عذاب نے، العذاب الہون، عذاب سراپا ذلت نے، بما کانوا، بوجہ اس شرک کے، یکسبون، کمائی کرتے تھے، کماتے تھے، یعنی معبودان باطلہ کو پکارنا، اس کی وجہ سے ان کو ذلت والا عذاب آیا۔ اما سمودو، آپ کا اڑ گیا نور الانوار، اور وہ شرح تعظیم ہدایت کے دو معنی ہیں جی، ارات الطریق، اصال المسلوب، فلاں فلاں فلاں، سارے ختم ہو گئے۔ اما سمودو فہدیناہم، سمودیوں کو ہم نے رہنمائی کی تھی، مسئلہ بیان کر دیا تھا بذریعہ پیغمبر کے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستحبوا العمی علی الہدی، پسند کیا انہوں نے اندھے رہنے کو ہدایت پر، فاستحبوا فہدیناہم، یعنی ہم نے ان کو بھی مسئلہ توحید سنایا۔ ہدیناہم کا معنی کہ ان کو بھی مسئلہ توحید سنایا، فاستحبوا، لیکن انہوں نے سن کر پھر گمراہی کی طرف میلان کیا، اور قوم عاد تو نہایت ہی سرکش تھی، انہوں نے تو سنا ہی نہیں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت اور نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے، تکمیل قوت اعتقادیہ، سبب نجات اول، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے بچتے غیر اللہ کی پکار سے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ، تخفیف اخروی ہے، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، یا اللہ کے دشمن کون ہوں گے؟ مشرک، موقع پہ حساب میں، الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، وہ اتنی کثرت سے ہوں گے جس طرح بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، فہم یوزعون، پس انہیں جمع کیا جائے گا موقع پہ حساب میں۔ یوزعون میں اشارہ ہے کہ بڑی کثرت ہوگی اللہ کے دشمنوں کی، بڑے مشرک کٹھے ہوں گے، حتیٰ اذا ما جاؤہا، حتیٰ کہ جب آئیں گے اس جہنم کے پاس، شاہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے اوپر ان کے کان، ان کے کان بولیں گے یا اللہ یہ وہ بے ایمان ہے کہ ہمیں قرآن نہیں سنایا، کتابڑیوں پہ رکھے رکھا۔ شاہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے مشرکوں کے خلاف کان ان کے، کانوں کی گواہی کیا ہوگی؟ فضائل اعمال سنتے رہے، جھوٹ سنتے رہے، حدثنا محمد بن مروان جیسا کذاب سنتے رہے، رافضیوں کی روایتیں سنتے رہے، سمعہم وابصارہم، آنکھیں گواہی دیں گی اور کہیں گی یا اللہ یہ بے ایمان ہمیں بڑے بڑے پیروں کے درباروں پہ لے جاتا تھا، بڑے بڑے میلے دیکھتے تھے اور وہاں جا کے امریکہ کی لونڈیاں دیکھتے تھے، ابصارہم وجلودہم، اور ان کے چمڑے گواہیاں دیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں کہاں کہاں استعمال کیا، بما کانوا یعملون،
یہ گواہی دیں گے اس کی جو تھے وہ عمل کرتے. وقالو، یہ سوال تعجبیہ ان کے منہ پہ بور ہوگی، سارے اعضاء بولیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں لے گیا تھا 11ویں کھلانے کے لیے. امام باڑے میں دربار عالی گولڑا شریف میں پیروں کی ہر چیز دیکھتے رہے. جلودہم بما کانوا یعملون. وقالوا، متعجب ہو کر کہیں گے لجلودہم، اپنے چمڑوں کو. یہاں جلود سے مراد سارے اعضاء، کیونکہ پیچھے سمعہم ابصارہم کا تذکرہ آ چکا ہے. لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف، آج تم ہمارے خلاف کیوں ہو گئے. قالو، بولیں گے. اب ماسٹر اکاڑوی کہے گا کالو تو صرف زبان ہوتی ہے جن، یہ کان کالو، جلود کالو، ابصار کالو. تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی. ابصار کالو، جلود کالو. ماسٹر بھی حیران ہوگا، بھئی بولتی تو زبان تھی، آج تو میرا چمڑا بھی بول رہا ہے، آج تو کان بھی بول رہی. ہاں بے ایمانا. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ، ہمیں بلایا اللہ نے. الذی انطق کل شیء ناطق، الذی انطق کل شیء ناطق، جس ذات نے بلایا ہر بولنے والی چیز کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ناطق ہے، ہر بولنے والی چیز کو جس نے بلایا اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا. خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اب یہ یہاں پر خیالی کا حاشیہ وہ بہت اچھا ہے، شرح قائد میں بھی آیا ہے، شرح قائد کے اندر بھی یہ حاشیہ آیا. وہاں پر ایک سوال ہے کہ تم کہتے ہو عذاب و ثواب قبر ہوگا، اور جہاں شرح قائد میں ہے لا یستلزم اعادۃ الروح، یہ جو عذاب و ثواب قبر میں نوع من الحیات ہے، اس سے روح کا لوٹنا ضروری نہیں. اور اسی پر کہا کہ المراد من الحی ہا ہونا ما یعاد فیہ الروح، نوع من الحیات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسا زندہ جس میں روح واپس آ جائے. اس پر اشکال تھا کہ بغیر روح کے ادراک برزخی کیسا، نوع من الحیات کیسی. اس پر سیالکوٹی نے بھی دیگر نے بھی بہترین جواب دیا. اس نے کہا کہ یہ جو تلازم بین الروح والحیات ہے یہ تلازم عادی ہے، عرف میں حقیقتاً یہ کوئی تلازم نہیں. جیسے نطق عادتاً زبان سے ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن نطق کان بھی کریں گے، جلود بھی کریں گے، ہاتھ پاؤں بھی کریں گے. حالانکہ ہمارے عرف اور عادت میں نطق کام کس کا ہے؟ زبان کا. اعلی نطق لسان ہے، زبان ہے، لیکن قیامت میں سارے اعضاء کلام کریں گے. اسی طرح یہ تمہارے عرف میں ہے کہ روح ہو تو ادراک برزخی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. اللہ کی قدرت میں یہ چیزیں قطعاً نہیں ہیں کہ روح اندر ہو تو ادراک ہو، روح نہ ہو تو ادراک نہ ہو برزخ کا. تو یہ چیزیں تمہارے عرفوں کی ہیں، اللہ کے ہاں ایسی. اور آگے اس نے پھر کہا دیکھو ان اللہ حی فہو منزہ عن الروح. کچھ جس کو سمجھ آئی ٹھیک ہے، نہیں آئی تب بھی ٹھیک ہے.
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود سیالکوٹی لایا ہے، خیالی لایا ہے، اپنا آپ کا محشی لایا ہے شرح قائد کا، اس میں دیکھ لینا۔ اگلی آیت تھوڑی سی مشکل ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو، وما کنتم، ایک بالکل آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے یہ مشکلات القرآن سے، ابھی وقت یار بہت کم رہ گیا، جس طرح میں چاہتا تھا عوامیم آئیں اس کا وقت نہیں ہے۔ دیکھو، وما کنتم تستترون، پوری توجہ فرماؤ، میں ترجمے میں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ اور نہیں تھے تم، یہ ادخال الہی ہے، اور نہیں تھے تم چھپ سکتے تھے، یشہدا، یہ کہ گواہی دیں، یعنی اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف، سمعکم، کان تمہارے، ولا ابصارکم، اور نہ آنکھیں تمہاری، ولا جلودکم، اور نہ چمڑے تمہارے، ولیکن ظننتم، لیکن تم نے گمان کر لیا تھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لا یعلم، نہیں جانتا، کثیرا، بہت ساری چیزوں کو، مما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وما کنتم، توجہ ہے میری طرف؟ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں او مشرکو، تمہارا گمان تھا کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ نہیں جانتا، ایک یہ اشکال ہے، تمہارا گمان تھا کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ نہیں جانتا۔ عام مسئلہ الہ میں جو شریک تھے انہوں نے پڑھا ہے کہ مشرکین اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، اللہ کو عالم الغیب بھی مانتے تھے، تو پھر اس کا کیا معنی ہے وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین علم الہی کے قائل ہی نہیں تھے۔ ایک اشکال یہ ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے، باقی اشکال الحمدللہ آپ کو سمجھ ہی نہیں، اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک اشکال یہ ہے، وہ اگر کوئی پرچی لکھے گا تو میں جواب دوں گا، اور اگر آپ کے اذہان صاف ہیں تو ہمیں اب اس کا وقت نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم کثیرا مما تعملون، یہ اشکال سمجھ آیا؟ الجواب، اس کا ایک جواب یہ ہے جو عام مفسرین نے دیا کہ یہ ایک شرمزہ کلیلہ کی بات ہے، چند جاہل لوگ تھے، جمہور مشرکین وہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کو مانتے تھے، اور یہ چند روشن خیال لبرل مشرک تھے۔ روشن خیال لبرل، جانتے ہو لبرل؟ جس طرح آپ کے سکول کالج کے پینٹ پتلون والے لبرل داریے، اگر آپ ان سے قریب بھی جائیں تو ان کے نظریات بھی بالکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ کہ ہم نے خود یہ جو سکول ماسٹر ہیں خصوصاً کالجوں میں، یہ بالکل اسی طرح ابن العطا نہیں، پتہ چلتا کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ایک پروفیسر تھا، وہ داڑھی مزاج تھا، وہ عجیب عجیب لمبی لمبی چھوڑتا تھا،
آدمی حیران ہوتا یہ پتہ نہیں شیطان اس کے ذہن میں کہاں سے بول کرتا ہے، عجیب عجیب ذہن. تو کہتا میں ہوں بھی مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن باتیں ایسی کرتا یہ اللہ کو بعض چیزوں کا پتہ لگتا ہے. بعض میں کہتے ہیں علامہ اقبال نے لکھا ہے. بس تو وہ ایک مولوی صاحب تھے، اس نے کہا علامہ اقبال نے لکھا ہے تو قرآن میں اسے تو زیادہ سمجھائے گا قرآن کو یا علامہ زیادہ سمجھائے گا؟ علامہ اس وقت کا بہت بڑا ولی تھا، اور جتنے مردہ اولیاء اللہ ہیں سب سے رات کو ان کی ملاقات ہوتی تھی. تو علامہ اقبال لگی اللہ کو جزیات کا پتہ نہیں ہے، وہ اس پہ اڑا ہوا تھا. یہ مشرکین کا ایک خاص گروہ ہے جو لبرل، روشن خیال اور داریہ قسم کا یہ گروہ تھا. جیسے آج سکول کالج کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہے. تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم اپنے اعضاء سے نہیں چھپتے تھے کہ یہ گواہی دیں گے، اعضاء سے تو نہیں چھپتے تھے قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے، اور ان سے چھپ نہیں سکتے تھے. اور اللہ کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ بہت ساری چیزیں اللہ جانتے ہی نہیں، اس لیے تم نے خوب گناہ کیے. یہ ایک عام سا ترجمہ ہے، لیکن اشکال حل نہیں ہوا. نمبر 2، اب ذرا توجہ میری طرف. دوسرا جواب کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ کبھی عالم کو غیر عالم کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے. مثلا جماعت کھڑی تھی، 2 طالب علم وہاں پر بیٹھ کے موبائل سے کھیل رہے تھے، تو آپ میں سے کوئی آدمی گزرا اور آپ نے کہا بھائی نماز فرض ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن ان کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ وہ نماز کو فرض نہیں سمجھتے، اور آپ نے ان کو اطلاع دی. یہ مختصر معنی میں آپ نے پڑھا ہے کہ عالم کو بمنزلہ غیر عالم، وہاں جائز لکھا ہے، میں وہ لفظ نہیں بول رہا، بمنزلہ غیر عالم کے رکھ کے بات کی جاتی ہے، جبکہ وہ علم کے مقتضا پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا. تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ تم اپنے اعضاء سے نہیں چھپتے تھے، نہیں چھپ سکتے تھے، لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ نہیں جانتا، یعنی تم عمل یوں کر رہے تھے بے دھڑک گناہوں کے کہ خدا کو تم عالم ہی نہیں سمجھتے تھے. تمہارے عمل یہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ تمہارا عقیدہ تھا. تم گناہ ایسی رفتار سے کر رہے تھے کہ تم نے اللہ کو عالم ہی نہیں سمجھا، پرواہ ہی نہیں کی. عالم نہیں سمجھا یعنی پرواہ ہی نہیں کی. تمہارے عمل سے یہ ظاہر ہو رہا تھا گویا کہ تم خدا کو عالم ہی نہیں سمجھتے. پتہ نہیں آپ کو میری بولی سمجھ آئی ہے کہ نہیں. یہ دوسرا جواب. لیکن اس جواب میں بھی اتنا مزہ نہیں، یہ بھی دیا ہے بزرگوں نے. تیسرا جواب عرض کر رہا ہوں جو اصل جواب ہے. توجہ ہے میری طرف؟ اچھی طرح توجہ فرماؤ. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ تھے مشرک، اور مشرک جو شرک کرتا ہے تو وہ قرب سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا ہے. اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھ کے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ قرآن کے اندر دیکھیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم نہیں چھپتے تھے اس بات سے کہ تمہارے خلاف
تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے چمڑے، لیکن تم نے گمان کر لیا تھا کہ بے شک اللہ لا یعلم، اللہ جانتا نہیں، یعنی اللہ سزا نہیں دے گا، اللہ پکڑے گا نہیں، کثیرا مما تعملون، بہت سارے وہ عمل جو تم کرتے تھے اعمال شرکیہ کہ وہ عند اللہ مستحسن سمجھتے تھے، اور تمہارا خیال یہ تھا اللہ لا یعلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ سزا نہیں دے گا، اللہ جانتا نہیں یعنی اللہ سزا نہیں دے گا۔ یہ جو غیر اللہ کی پکار کرتے تم اس عقیدہ سے کرتے تھے کہ اللہ اس پہ پکڑے گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اس لیے ہم ان کی پکار کرتی ہیں۔ ہاں بھائی بولیں، کچھ سمجھ آئی؟ نہ آئے تو خدا کے لیے بتا دینا، میں پھر بھی بتا دوں گا۔ بذالکم ظنکم موصوف مبتدا ہے، یہی گمان تمہارا جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ شرک پہ پکڑے گا نہیں، یہی گمان تمہارا، ظننتم بربکم ارداکم، اسی نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، پس ہو گئے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں پس آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی صبر موجب رحم نہ ہوگا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ توبہ رجوع کریں، فَمَا هُمْ، پس نہیں ہیں وہ ان سے توبہ قبول کیے ہوئوں سے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ،